تو لیٹس سی یہاں ایک ونڈو اوپن ہوئی ہے، یہاں ایک امید کی جو ہے آپ کہہ لیجیے کرن پیدا ہوئی ہے کہ شاید یہاں سے آنورڈ جو رابطے ہوں، یعنی گلف میں جو حکمران ہیں خاص طور پر سعودی ولی عہد ان کی طرف سے جو رابطے کیے جائیں یا پھر امریکہ کی طرف سے جو رابطے کیے جائیں تو شاید صورتحال سنبھالی بھی جا سکتی ہے. لیکن اس وقت تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ ایک طرف امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ مشاورت میں مصروف ہیں اور ان کا رابطہ بھی ہوا ہے محمد بن سلمان سے، سعودی ولی عہد سے، تو دوسری طرف اسرائیلی جنگی کابینہ کا اس وقت ہنگامی اجلاس بھی جاری ہے جہاں پر یہ طے کیا گیا ہے کہ اسرائیل ایران کے خلاف حملوں کی لہر میں مزید اضافہ کرے گا. یہ صورتحال آپ کہہ لیجئے پاکستانی وقت کے مطابق رات 11 بجے کے بعد بننا شروع ہوئی کہ جب ایران نے گزشتہ رات کے اسرائیلی حملے کے جواب میں 150 بیلسٹک میزائل اسرائیل پر داغے، اور یہ اس وقت کے مناظر ہیں کہ جب یہ میزائل اسرائیلی فضائی حدود میں داخل ہوئے اور وہاں پر مختلف اہم مقامات کو، اہم بلڈنگز کو ٹارگٹ کیا. اسرائیلی میڈیا یہ بتا رہا ہے کہ اسرائیلی وزارت دفاع کے قریب کچھ اہم عمارتیں ہیں، وہاں پر آگ لگی ہوئی ہے. وہیں ساتھ ہی ساتھ جو ہے زخمیوں سے متعلق ایک نمبر آ رہا ہے جس میں پتہ چل رہا ہے کہ ابھی 30 سے زائد زخمی ہیں، جس میں سے 2 کی حالت تشویشناک ہے. وہیں یہ کچھ مناظر آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرینز پر دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ایرانی میزائل جو ہیں وہ اسرائیلی فضائی حدود میں داخل ہوئے تو اسرائیلی جو ڈیفنس میکانزم ہے اس نے انہیں کاؤنٹر کیا، انٹرسیپٹ بھی کیا اور کچھ جو ہیں وہ ٹارگٹ پر ہٹ بھی کیے. البتہ ایگزیکٹ نمبر کیا ہے، کتنے میزائل داغے گئے، کیا ہدف تھا، کیا نقصان پہنچا، یہ تو لیٹر آن سامنے آئے گا. لیکن ابتدائی طور پر ایران نے وعدہ صادق 3 آپریشن لانچ کیا اور اسرائیل میں تل ابیب میں جو اربن ایریا ہے، جو شہری علاقہ ہے، اس کو ٹارگٹ کیا ہے. ریسکیو سروسز آن گراؤنڈ ہیں، کوشش کی جا رہی ہے کہ زخمیوں کو فوری طور پر ہسپتال لے جایا گیا. اس ساری صورتحال کے بعد ایران کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا کہ ایک دردناک اور ایک تلخ انجام اسرائیل کو ملے گا، اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے ایک ٹویٹ بھی کیا ہے جس میں انہوں نے یہ ایران کے جھنڈے کے ساتھ نصر من اللہ و فتح قریب لکھا ہے. وعدہ صادق اس آپریشن کا نام ہے، یعنی سچا وعدہ جس کے تحت 150 میزائل داغے گئے ہیں. یہ کچھ مناظر دیکھیں تل ابیب کے، اور یہ ابھی ایران کے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی ٹیلی ویژن سکرینز کے اوپر، جہاں پر جشن منایا جا رہا ہے. بڑی تعداد میں لوگ سڑکوں پر نکل آئے ہیں، نعرے بازی کی جا رہی ہے. ایران کی اسرائیل پر جوابی کارروائی کے بعد لوگوں کی بڑی تعداد ایران کی سڑکوں پر، ایران کے مختلف شہروں کی سڑکوں کے اوپر جو ہے وہ نکل آئے اور جشن منایا گیا. اور غزہ میں بھی بھرپور جشن منایا گیا ہے. یہ فلسطین کے مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی ٹیلی ویژن سکرینز کے اوپر کہ ایرانی جوابی کارروائی کے بعد لوگ جشن منانے باہر نکلے، بڑی تعداد میں لوگ باہر نکلے ہیں اور اس وقت اسرائیل کے خلاف نعرے بازی کی جا رہی ہے اور خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے جس طرح سے ایران نے اسرائیل کے اوپر جوابی کارروائی کی ہے. اور یہ مناظر ہیں مختلف شہروں کے، فلسطین کے اور ایران کے کچھ شہروں کے. اس سے پہلے جبکہ ایران نے یہ واضح کہہ دیا تھا کہ ایران بھرپور جواب دے گا اسرائیل کو، اور جو آپریشن شروع کیا گیا اس کے نتیجے میں ایران نے بھرپور جواب دیا بھی، اور 150 سے زائد جو ڈرونز ہیں، بیلسٹک میزائلز ہیں، وہ داغے اسرائیل کے اوپر. اور اس کے بعد جو ہے وہ اسرائیل کے شہریوں کو یہ تنبیہ کی گئی کہ وہ بنکرز کی طرف روانہ ہو جائیں اور خود کو محفوظ مقامات پر منتقل کر لیں. اور اب مختلف مقامات پر جشن منایا جا رہا ہے ایران کے اندر بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ فلسطین میں غزہ کے اندر بھی لوگ باہر نکل آئے ہیں اور اسرائیل کے خلاف نعرے بازی جاری ہے اور خوشی کا اظہار کر رہے ہیں کہ ایران نے اسرائیل کے اوپر بھرپور جوابی کارروائی کی ہے. بریگیڈیئر ریٹائرڈ بابر علاؤالدین صاحب نے ہمیں جوائن کیا، ان کو شامل گفتگو کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ بریگیڈیئر صاحب. بنیادی طور پر امریکی صدر اپنی کابینہ کے ساتھ مشوروں میں مصروف ہیں اور ایرانی جنگی کابینہ ایران پر حملے تیز کرنے کی منصوبہ بندی کر رہی ہے. امریکہ کی مدد سے ایرانی میزائل روک